اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، کہ دین کے معاملے میں کسی قسم کا جبر جائز نہیں اور اس کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ ہدایت اور گمراہی کا فرق خوب اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے۔ بس جو شخص اپنی مرضی سے نیکی سے روکنے والے کی بات ماننے سے انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے تو اس نے ایک مضبوط قابل اعتماد کڑے پر ہاتھ ڈال دیا جو ٹوٹنے کا نہیں، یا وہ ہاتھ اب اس کڑے کو چھوڑنے والا نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ دوسری آیت میں ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، کہ تم اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، اور ہوشیار رہو، اگر اس تنبیہ کے باوجود بھی تم پھر گئے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف کھول کر بات پہنچا دینا ہے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا میسج آسان طریقے سے پہنچا دو، تمہارا کام یہ نہ، آپ کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں کو مجبور کریں یا لوگوں پر زبردستی ان کو مسلمان کرنے کے کوشش کریں۔ یہ تعلیم بدبخت وہ جو اسلام کے لوگ مخالف تھے انہوں نے دی تھی کہ یہ دیکھیں اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، اور یہ ہمارے علماء ان غیر غیر ملکی کہ نہیں مفاد کی خاطر ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے کھیل رہے ہیں، اور وہی وہ لاپ رہے ہیں تاکہ وہ اسلام کو بدنام کریں۔ یہ ان کے نظریے کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے۔ اب اس آیت کی متعلق میں اگر پڑھا جاتا ہے اس میں بھی صاف لکھا ہے کہ اگر کوئی اگر کہ نا اگر اس کے باوجود بھی کوئی پھر جائے یعنی کوئی اسلام چینج کر لے اپنا دین، جان لو کہ اس کے پاس ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف کھول کر بیان بات پہنچا دینا کافی ہے، ان کے ذمہ اور کوئی نہیں کہ ان کسی کی گردن کاٹی جائے۔ اگر مرتد کی سزا قتل ہوتی تو اس کا تو فوراً جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے خوب بات کھول دی ہے، اتنی بات کھولنے کے باوجود اگر تم اس دین سے پھر گئے تو یاد رکھو تلوار تمہارا جواب ہے اور تمہاری گردن کاٹی جائے گی۔ لیکن برعکس اس کے اللہ تعالیٰ نے جو دین کھولا اس میں کہا کہ ہمارا صرف کام ہے کھلی یہ نیک اپنا بدی اور نیکی کو فرق کر کے بتا دیا جائے، اور باقی ہمارا کام صرف اللہ کے اسلام، ہمارے رسولوں کا کام بھی صرف اسلام پیغام پہنچانا ہی کافی ہے۔ اس سلائیڈ کی پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے کہ اگر تیرا رب چاہتا تو جو بھی زمین میں بستے ہیں اکٹھے سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تو لوگوں کو مجبور کر سکتا ہے حتیٰ کہ وہ ایمان لانے والے ہو جائیں؟ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ تمام لوگ راستے پہ آ جائیں تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو کیوں ہلکان کرتے ہو اس کے لیے، کیونکہ یہ تو جنہوں نے نہیں لانا پیغام وہ ان کا وہ خود حساب کتاب کر لے گا، اور اگر جو کوئی بدل جائے تو اس کا بھی ذمہ اللہ تعالیٰ خود آخرت میں اس کا ایسا حساب کرے گا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذب اللہ العذاب الاکبر، یعنی بس بکثرت نصیحت کر، تو محض ایک بار بار نصیحت کرنے والا ہے، تو ان پر دروغہ نہیں، ہاں وہ جو پیٹ پھیر جائے اور انکار کر دے تو اسے اللہ سب سے بڑا عذاب دے گا، یعنی اس کا عذاب اللہ کے ذمہ ہے نہ کہ مسلمان یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ لوگ
لوگوں پر دروغ اللہ تعالیٰ نے رسول سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ لوگوں پر دروغہ مقرر نہیں ہے، یعنی اگر کوئی ایمان نہ لائے تو جس طرح دروغے کی حفاظت میں چیزیں دی جاتی ہیں اور کوئی چیز ضائع ہو جائے تو اس کی جواب طلبی ہوتی ہے، ہم ہرگز تیری جواب طلبی نہیں کریں گے۔ یہاں دروغہ نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ہم نے تمام بنی انسان کی ہدایت کے لیے تجھے مقرر کیا ہے، لیکن تیرا ذمہ نہیں ہے اگر اگر کوئی ایمان نہیں لاتا یا ایمان سے متنفر ہو کے چھوڑ جاتا ہے۔